بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ فتاوی رضویہ، تعارف فتاوی رضویہ میں آج قسط نمبر 10 کے طور پر فتاوی رضویہ مطبوع رضا فاؤنڈیشن کی یہ 10ویں جلد لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اجمالی تعارف اور کچھ رسائل کا تعارف اور کچھ چند چیزیں جس طرح پیش نظر ہوتی ہیں، آج بھی وہی مقصد ہے۔ یہ جلد فتاوی رضویہ قدیم جلد چہاروں میں سے کتاب الزکوٰۃ سے آخر تک 316 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ البدور الاجلہ فی امور الاحلہ اور اس کی شرح نور الادلہ للبدور الاجلہ اور حاشیہ رفع العلہ من نور الادلہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس میں 7 عنوانات اور گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل 16 رسائل شامل ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، باب فی رؤیت الہلال، باب القضاء والکفارہ، باب الفدیہ، کتاب الحج، باب الجنایات فی الحج۔ بالفاظ دیگر زکوٰۃ، روزہ اور حج کے مسائل اس باب میں موجود ہیں، اور اس میں 16 رسائل بھی ہیں۔ تجلی المشکات ہے لعنارت اصلۃ الزکوٰۃ، محررہ 1307 ہجری۔ ادائیگی زکوٰۃ کا حساب، مصارف وغیرہ کا بیان۔ رؤیت ہلال کے تفصیلی احکام پر یہ رسائل جن کا پہلے میں ذکر کر گیا۔ ایک عربی عالم کا رسالہ البدور الاجلہ پہ اعلیٰ حضرت کی شرح نور الادلہ اور پھر حاشیہ رفع العلہ۔ دعائے افطار پر العروس المعطار فی زمان دعوت الافطار، محررہ 1312 ہجری۔ عام طور پہ لوگ پہلے مشہور دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک رزقک افطرت، پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجے کی تحقیق پر کھجور یا پانی تناول نوش کرنے کے بعد یہ پڑھنا درست ہے۔ معنوی مناسبت بھی یہی ہے کہ صیغے ماضی کے ہیں اس میں۔ الظاہر الباسم فی حرمت الزکوٰۃ علی بنی ہاشم، 5واں مقالہ ہے اس کا، 1307 ہجری میں لکھا گیا کہ بنی ہاشم پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ حرام ہے۔ اس کا 15واں رسالہ بہت قابل مطالعہ، انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، محررہ 1329 سن ہجری۔ آداب سفر حج، مقدمات حج، احکام حج، احرام، طواف اور طریقہ حج وغیرہ کا بیان۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے عشقی انداز میں بڑی پیاری بحثیں کی ہیں۔ اسی جلد کے پیج نمبر 226 226 پر روزہ توڑنے والی اور روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 226 کے تحت صفحہ 510 11 پہ۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں افضل کون ہے، 711 صفحے پہ پوری بحث ہے۔ اسی طرح اسی جلد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہوئے 16 افراد جنہیں زکوٰۃ دینا ناجائز ہے اس کا بیان صفحہ 109 اور 264 پہ کیا، اور 16 افراد ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کا بیان 107 110 اور 264 صفحے پہ کیا۔ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، بنی ہاشم کا مسئلہ کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہ دیے جائیں، صفحہ 99 پہ بیان کیا۔ صفحہ 63 پہ اس بات کا بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر صلاۃ و زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہوا ہے۔ اسی جلد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بینک یا ڈاک خانے میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کیا، صفحہ 141 پہ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مصارف زکوٰۃ کا بیان کیا، ادائیگی زکوٰۃ میں نیت کا بیان کیا۔ بہرحال زکوٰۃ حج کے حوالے سے یہ بڑی زبردست جلد ہے۔ ابن عباس کے بارے میں سرکار کی جو مشہور دعا ہے صرف 693 صفحے پہ اس کا ذکر کیا۔ سیدنا امیر المسلمین امیر معاویہ کی شان میں بعض لوگ ہلکے اور رقیق الفاظ بولتے ہیں، آپ کی شان کا بیان صفحہ 201 پہ کیا۔ سادات ثلاثہ محشیان در مختار، علامہ حلبی، علامہ طحطاوی اور علامہ شامی، ان کا ذکر کیا صفحہ 394 پہ۔
جو فقہ و افتاء کے طلباء اور اساتذہ کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ بہرحال اس جلد کا بھی دیگر مجلدات کی طرح مطالعہ بہت زیادہ فقہی فوائد پر مشتمل ہے، بالخصوص زکوٰۃ، حج اور روزے کے مسائل۔ پروردگار عالم ہم سب کو فیضان فتح و رضویہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک 10 مجلدات میں عبادات کے ابواب کا اختتام ہوا، اجمال اس کا یہ ہے کہ پہلی 4 مجلدات طہارت پر، پچھلی 4 5 سے 8 نماز، 9ویں کتاب الجنائز اور یہ 10ویں زکوٰۃ، روزہ اور حج کے بیان پر مشتمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔